نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں بازو جو ہے وہ شہید کروائے. یہ وہ نشانی ہے جہاں پہ کہ ایک بازو جو ہے وہ شہید ہوا بازو, اور دوسرا بازو جو شہید ہوا اس پہ بھی آپ کو لے کر جاؤں گا, لیکن تھوڑی دور اور تھوڑی دیر کے بعد کہ دونوں بازوؤں کے کٹنے میں فاصلہ کتنا ہے. ایک بازو کٹ جائے تو رک جانا چاہیے تھے, لیکن آپ رکے نہیں, آپ نے اپنے سفر کو جاری رکھا. شاہ صاحب اس پہ ذرا کچھ غور فرمائیے گا کہ جو شہادت ہوئی ہے بازو کی, یہ کیسے ہوئی؟ عباس بھائی, اپنا بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر الحمدللہ اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو کربلا کے اندر واقعات ہوئے ہیں چیدہ ان سب کو محفوظ کیا گیا. یہ تو جتنا شکریہ ادا کیا جائے حکومت وقت کا, میرے خیال میں وہ کم ہے. شروع سے آرکائیو کو مینٹین کیا ہے انہوں نے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو یقین کی حد تک پتہ ہے کہ کربلا کا اگر نقشہ سمجھنا چاہیں تو کیا ہوگا. نہر فرات کہاں پر ہے, حضرت عباس کا دایاں بازو کہاں پر قلم ہوا, بایاں بازو کہاں پر قلم ہوا, حضرت علی اکبر کے سینے میں برچی کہاں پر لگی, حضرت علی اصغر کی گردن پر تیر کہاں پہ لگا, مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہاں پہ. تو یہ سب سے پہلی بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جب تک یہ قائم اور دائم رہیں گے تو جو بھی آئے گا ان کو کم از کم ایک نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے. یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے شاہ صاحب بڑا ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ پیش تو آیا, لیکن یہ صرف کہانی نہیں ہے, اس کی موجودگی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے ان چیزوں کی کہ یہ حقیقت ہے, اور یہی دنیا کی تاریخ کو ثابت کرتی ہے. اور اسی کے اندر قوت ہوتی ہے, اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جب آپ تاریخ کے واقعات کو پڑھتے ہیں اور اگر دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ اس چیز کو قبول بھی کر لیتا ہے اور آپ روحانی طور پر وہاں چلے جاتے ہیں. جیسا پہلا بازو کیسے کٹا حضرت عباس؟ جی, حضرت عباس علیہ السلام کے مطلب جو مقتل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جو کہ چہیتی بھتیجی تھی حضرت عباس علیہ السلام کی, اس نے آ کر کہا کہ چچا اصغر پیاسا ہے, بچے پیاسے ہیں, پانی. تو حضرت عباس نے کہا کہ بیٹی سکینہ اگر تو اپنے بابا سے اجازت لے دے تو میں چلا جاتا تو میں پانی لا دیتا ہوں. تو وہ مشکیزہ اٹھا کر حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر شہزادی سکینہ جو ہے نا یہی کہتی ہیں کہ بابا بچے پیاسے ہیں تو چچا کو اجازت دیجیے پانی لے آئیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑے غور سے عباس کی طرف دیکھا, سکینہ کی طرف دیکھا, اور یقیناً کہا ہوگا کہ بیٹی سکینہ ضد نہ کر, نہ تیرا بھائی بچے گا نہ میرا بھائی بچے گا. اب اجازت ملی, کہا عباس پانی لا دو. حضرت عباس نے پانی کا وعدہ کر کے مشکیزہ لیا اور گئے, اور علی و ابن ام بنین کے بیٹے عباس نے کس میں جرأت تھی کہ وہ راستہ روک پاتا. نہر فرات تک پہنچے ہیں اور باقاعدہ گئے ہیں, پانی بھرا ہے, راستے میں کسی نے نہیں روکا. جرأت تھی کسی کی. بلال بھائی جب شب عاشور بیٹھ کر حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے, پتہ کیا تھی؟ کہا کہ بیٹا علی اکبر آدھے لشکر کو تو میں عباس اکیلا سنبھال لوں گا, آدھے لشکر کو تم روکے رکھنا, میں ان کا کام تمام کر کے آ کے تمہاری مدد کروں گا. یہ حضرت عباس علیہ السلام کی جرأت اور یہ بہادری تھی. تو حضرت عباس علیہ السلام نے پانی بھرا ہے, اور یہیں پر یہ ملتا ہے کہ انہوں نے چلو میں پانی لیا تھا, لیکن جب وہ چلو میں پانی لیا تو سامنے عکس نظر آیا کہ حسین پیاسے ہیں, ان کے بچے پیاسے ہیں. اپنے پینے کے لیے چلو میں پانی لیا اور پھر جو ہے اس کو پھینک دیا. بڑی خوبصورت تعبیر ہے شاعر کی. کہا جب نمی ہوا میں محسوس کی عباس نے, احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. اور یہاں پر عرفاء یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اسی وقت حضرت عباس کو لگا تھا کہ میں نے کیوں ان ہاتھوں میں پانی لیا ہے, حالانکہ پیا نہیں, اور پانی کو پھینکا اور آئے واپسی کی طرف. جب واپسی کا راستہ لیا ہے نا تو اب واپسی پر بھی راستہ نہیں روک سکتے عباس کا. اگر حضرت عباس تلوار چلائیں تو کس میں جرأت ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب اسٹریٹجی بدلی. کہا کہ احتیاطاً لوگوں کو یہ بتا دیں کہ دوسری طرف کتنے لوگ تھے جو راستہ روک سکتے تھے. ہزاروں کی تعداد میں تو تھے, اب ذرا سینکڑوں تو ہوں گے سامنے, یعنی ٹوٹل لشکر جو ہے اگر ہزاروں میں لیا جائے تو سینکڑوں تو تھے. لیکن بہرحال حضرت عباس ہمت نہیں پڑی, نہیں تھی. اچھا شاہ صاحب, یہاں سے ایک اور بات بھی تو سامنے آتی ہے نا, سب کو پتا تھا کہ ہم ظالم ہیں, ہم عباس کا راستہ روکیں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. دل میں تو سب کے وہ گلٹ تھا نا, ورنہ روک لیتے.
بلال بھائی اصل میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کا ایک فرمان ہے، میں آپ کو جنگ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کرو نا تو سامنے ایک آخری صف پر نگاہ رکھو، اور آخری صف جو ہے وہ تمہارے متمع نظر ہو، بیچ میں سر کٹتے نظر آنے چاہیے. یہ اسٹریٹجی ہے جنگ کی. ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک ہدف بناتا ہے، وہ حصول اقتدار کا ہو سکتا ہے، وہ پیسے کا ہو سکتا ہے، وہ خوف کا ہو سکتا ہے، وہ شہوت کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی تو جب وہ اس کی نگاہ اس ہدف پر ہوتی ہے نا، تو بیچ میں اللہ جانے وہ کس کس کے سر کاٹ رہا ہوتا ہے. وہ دین کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ سنتوں کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ روایات کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا سر کاٹ رہا ہوتا ہے. یعنی بیچ میں اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کون سا سر کٹ رہا ہے. یہاں پر یہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ عباس ابن علی ہیں، یہ حق پر ہیں، ہم باطل ہیں، لیکن ایک ہدف بنا لیا ہوا ہے، یا تو پیسے کی لالچ ہے، یا موت کا ڈر ہے، یا اقتدار کی لالچ ہے. اب اس ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے بیچ میں ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ اقتدار کے وعدے بھی ہیں. ہاں، اقتدار کے وعدے ہی نا وہی. اب اندھے ہو کر جو ہے نا وہ بیچ میں کس کس کو 6 ماہ کے علی اصغر کو کاٹ رہے ہیں، 18 سال کے علی اکبر کو کاٹ رہے ہیں، نبی زادیوں کی چادریں چھین رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ نگاہیں ان کی کہیں اور، بیچ میں تو اندھیرا ہے. ان کا جو لشکر ہے اس کا آخری صف جو ہے وہ اقتدار یا پیسہ ہے، وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بیچ میں نہیں دیکھ رہے وہ سید شباب اہل جنہ کو. یعنی ان کو سمجھ، اور یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا ہدف خدا رکھو، کہ بیچ میں جو قربان بھی ہو وہ غیر اللہ ہو، اللہ نہ ہو، اللہ کا راستہ نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو. تو حضرت عباس علیہ السلام چونکہ نکل رہے تھے، اب انہوں نے دیکھا کہ اگر حضرت عباس کو روکنا تو ایک ہی چیز ہے، کہتے ہیں کہ دور سے مارا جائے، عباس کی آس کو توڑو. ہائے کیا جملہ کا ہے، عباس کی آس کو توڑو. اصل میں عباس کو نہیں توڑ سکتے، نہیں توڑ سکتے، عباس کی آس کو توڑ سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا انہوں نے پہلا دایاں بازو قلم کیا، تو مولا نے جو ہے وہ بائیں بازو میں مشکیزہ لے لیا. ابھی بھی آس برقرار ہے، اور علم بھی برقرار ہے، اب جب بایاں بازو قدم کیا تو پھر مولا عباس نے جو ہے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیا. اب تیر مارا ہے مشکیزے پہ، جب پانی گرا ہے نا اب عباس کی آس ٹوٹی ہے. تو سر پر گرز لگا ہے، اور جب گرز لگا ہے تو بغیر بازوؤں کے حضرت عباس منہ کے بل سرزمین کربلا پہ گرے ہیں. اور اب ظاہر ہے یہاں پر جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام کو حضرت عباس کی خبر ہوئی تھی نا تو کہا تھا انکسر ظہری الان، عباس اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا ہے. اور پھر جب آئے ہیں تو وہ جو ڈائلاگ ہے حضرت عباس علیہ السلام کا کہ جب آئے ہیں اور زمزمہ کر رہے تھے حضرت عباس نا، یعنی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، بازو قلم ہوئے ہیں، تو زمزمہ کر رہے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کون آیا میرا سر کاٹنے کے لیے، تو کہہ رہے تھے کہ تو جو کوئی بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے رک جا، میرے مولا کو آلے دے، پھر تو میری گردن کاٹ دینا. تو میرے مولا حسین نے کہا کہ عباس آنکھیں کھولو، میں حسین آیا ہوں. کہا مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو ام البنین کا بیٹا اتنی بھی زحمت نہ دیتا آپ کو. میرے ہاتھ نہیں ہے، میری آنکھ سے تیر نکال دیں تاکہ آخری مرتبہ غریب کربلا کی زیارت کر لوں. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے تیر نکالا تھا، تب جا کر حضرت عباس نے کہا کہ مولا راضی ہیں آپ ہم سے. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس ایک خواہش ہے. کہا مولا حکم فرمائیے. کہ عباس تو نے ساری زندگی مجھے ماں کہہ کے، بھائی کہہ کے، مولا کہہ کے بلایا ساری زندگی. آج بھائی کہہ کے بلا لے. بلال بھائی اس آخری لمحے میں جو جملہ ہے نا حضرت عباس کا، کہا مولا میں تو آپ کو بھائی کہہ دوں گا، میری ماں ام البنین ناراض ہو جائے گی. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مکاشفہ ایک سامنے ظاہر ہوا، جس میں سیدادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے کہا کہ عباس میرے بیٹے حسین کی خواہش کو پورا کر دے، میں جانوں ام البنین جانے. تب جا کر یعنی اس لمحے بھی جو ہے وہ اپنی ماں کا اور اس قدر ادب اور احترام ہے. کہہ رہا مولا آپ کو تو جو حکم فرمائے میں بھائی کہہ دوں گا. اور یہاں پر جو ہے نا حضرت عباس کی شہادت ہوتی ہے، اور وہاں پر ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی سکینہ، بچوں کو اکٹھا کر کے علم کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو میرے چچے آ رہے ہیں، پانی ملے گا لیکن بچوں پہلے اصغر کو پلاؤں گی. اور لیکن جب علم گرا ہے نا اور دیکھا کہ علم جھک رہا ہے، مولا حسین نے علم کو اٹھایا ہے، قریب دیکھا تو پھر سکینہ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو میرا چچا پانی لینے گیا تھا وہ تو نہیں آیا، اب یہ پیالے توڑ دو، اب ان میں پانی نہیں آئے گا.
اب جو ہے نا وہ عباس کی شہادت ہو گئی ہے. یہ شہنشاہ وفا ہیں, یہ مولا عباس ہیں, یہ ان کا بازو ہے, یہ سرزمین کربلا ہے.